بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح ڈسکور پاکستان اور بالخصوص آپ کا مارننگ شو زندہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، اور یہ یقیناً کسی نہ کسی درجے پہ جو کیا جانے والا مکالمہ ہے لوگوں کی زندگی میں رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ میلاد کے سلسلے میں ہمیشہ جب بھی اس کا تصور ذہن میں آتا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عمومی طور پہ سارا سال ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل جو ہے وہ ہمارے دلوں سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو مہکاتا ہے، لیکن بالخصوص ربیع الاول کی آمد حقیقت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اعلانیہ محبت، وابستگی، ادب اور اطاعت کا اعلان ہوا کرتی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کی زندگی کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ اگر ہم ماہ میلاد کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا موسم بہار کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سمت یہ جو بہار ہے حضور سے عقیدت کی، حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کے اعلان کی، یہ ہر طرف نظر آتی ہے، اور نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کرۂ ارضی کے اوپر 6 کے 6 بر اعظم جو ہیں وہ ماہ میلاد کی آمد پہ حضور کے ذکر سے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اسی لیے معطر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی بہار کی آمد ہے جس نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے دلوں سے وہ جو کدورت، نفرت اور گمراہی تھی اس کو دور کرنے کا جو ذریعہ اور سبب بنی۔ ربیع الاول کے تناظر میں میں یہ اپنے سامعین اور ناظرین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ عربوں کے ہاں سارے جو نام ہیں، مختلف مہینوں کے جو نام ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں مختلف لوگوں نے رکھے، اور ہر شخص جس نے اس نام کا آغاز کیا یا اجرا کیا وہ بڑے اہتمام سے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ربیع الاول کی یہ ایک انفرادی حیثیت اور طرح امتیاز ہے کہ اس مہینے کو ربیع الاول سب سے پہلے قبیلہ بنو جرم کی شہزادی جناب اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان، انہوں نے سب سے پہلے اس مہینے کو ربیع الاول کہہ کے پکارا، تو اس کی ایک نسبت حضور کے خانوادے کے ساتھ یہ بھی بنتی ہے۔ اور یہ جو ربیع الاول ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں جب یہ مہینہ آیا کرتا تو ایک خاص طرح کی روشنی اور ایک خاص طرح کی گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہار کا ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہار کچھ دنوں تک رہتی، بعض دفعہ کچھ ہفتوں تک رہتی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ خزاں میں تبدیل ہو جاتی، لیکن حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں قربان جاؤں عام الفیل کے اس دل نشین ربیع الاول پر کہ اس میں ایک ایسی بہار کا آغاز ہوا جس نے کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھنا تھا۔ اسی لیے یہاں سیرت نگار بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ حضرت حسان بن ثابت نے جو قصیدہ لکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انہوں نے جب حضور کے میلاد کے تناظر میں اس مہینے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کو ربیع الاول کہہ کے نہیں پکارا، ربیع الرحمت یا ربیع النور کہہ کے نہیں پکارا، انہوں نے اسے ربیع الدائم کہہ کے پکارا، یعنی ایک ایسی بہار جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو حقیقت میں ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ اپنی اس دنیاوی کثافتوں سے نکال کر حضور کی وہ جو ذکر کی، حضور کے ساتھ تعلق کی ایک پاکیزہ طہارت گاہ ہے اس کا حصہ بناتا ہے، اور اس سے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے روشنی اور ہدایت لینے کا ایک اثر نو موقع فراہم کرتا ہے۔ سو ہمیں ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھی اپنے دلوں کو معطر کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو بھی اس خیر کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ پیراستہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں رسول رحمت کی زندگی کے تناظر میں جو خیر ہم تک پہنچے اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت سر آپ نے بات کہی۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، کیا انتظامات ہو رہے ہیں؟ بیکاز مساجد سج جاتی ہیں، عبادتوں کا احترام ہوتا ہے، اب کوئی اسپیشل پلان کیا گیا ہے اس طرح سے حوالے سے؟ اس میں جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک تو عشرۂ رحمت للعالمین کا اہتمام کیا ہے، جس میں پوری ایک 15 رکنی کمیٹی ہے جو ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہی ہے۔ صوبائی سطح پر صوبائی سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، نیشنل لیول پر انٹرنیشنل سیرت کانفرنس اس سال ہو رہی ہے، مقابلہ کتب سیرت ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایوارڈ کا اجرا ہے۔ یہ اہتمامات کچھ سرکاری سطح پر ہیں، اس سے زیادہ نجی سطح پر ہیں، پرائیویٹ سطح پر ہیں، اور سرکاری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں شاید اس طرح کی اسپرٹ اور جذبہ نہ ہو جو نجی اور ذاتی سطح پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن نے جب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا
تو اس نے تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر احسان کیا. اب جس پر احسان ہے تو اس پر تشکر لازم ہے. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ابتدائی بات کی، تو میں انتظامی سے زیادہ ان کی جو علمی بات ہے اس سے اکتساب کرنا زیادہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور یہ جو کعبے کا شرف تھا بنو ہاشم کو، اور ان کے شعور میں یہ چیز تھی، اللہ شعور میں یہ چیز تھی کہ ایک آنے والا آئے گا اور اسی بستی میں آئے گا اور اسی خانوادے میں آئے گا. اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، صبح کے وقت طواف کرتے تھے اور پھر ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے. دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے. اور پھر یہ جو 12 ربیع الاول ہے کہ جب صبح کا اجالا آ رہا تھا اور رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور آپ اسی طواف میں مگن تھے، اور کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ کھڑے تھے کہ یہ خادمہ جو حضرت آمنہ کے گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اس نے جا کر یہ نوید سنائی کہ اچانک صبح کی پہلی کرن، حفیظ جلندری نے کہا، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی. اور وہیں سے فوراً پلٹے تیزی سے، اس لیے کہ دادا جس کا بیٹا جواں سال، اور کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن شادی کے بعد اپنی اہلیہ، اور وہ خاتون کائنات سے اس سے بڑھ کر عزت و عظمتوں کا تاج کسی اور کو عطا نہ ہوا ہو. یعنی ابھی ہاتھوں سے جو شادی کی حنا تھی اس کا رنگ بھی مدھم نہیں ہوا تھا. تو حضرت عبداللہ ایک سفر پر روانہ ہو گئے، اور پھر یہ طویل بات ہے کہ آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور شام کی طرف جاتے تھے یہ قافلے، اور یثرب میں آپ کا وصال ہوا، اور پھر اس حویلی میں آپ کی مرکت بنی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ لے کے گئی. بہرحال تو حضرت عبد المطلب فوراً اس حجرہ اقدس میں آئے، اور جہاں اس سے قبل شاید بہت زیادہ یاس اور ایک نا امیدی ہو، اس لیے کہ جس جواں سال خاتون کا شوہر سر سے جب اٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تو حضرت عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے، ہاتھوں میں لیا، اور پہلا شعر جو آپ نے کہا، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضان، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ پاکیزہ آستینوں والا بیٹا مجھے عطا کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو بچپنا، ابھی نوخیز ہے، جھولے میں ہے، لیکن یہ تو اپنے ان اوائل ایام میں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سردار ہے. اور پھر لے کر آپ صحن کعبہ میں آئے اور اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے قصیدے کے باقی اشعار کہے. تو دادا کے ذمہ یہ ساری چیزیں تھیں. تو پھر آپ نے 7 دن کے بعد آپ کے عقیقے کا اہتمام کیا، اور کہتے ہیں کہ عرب کے اندر اتنا بڑا عقیقہ، اتنا شاندار پرشکوہ، اتنے جانور ذبح کیے کہ انسان تو کیا، جانور جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوئے. اور کسی نے پوچھا کہ اتنا اہتمام کیا عبد المطلب اس بیٹے کا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا محمد. ایسی ہستی، ایسی، فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء، میں سوچتا ہوں، گمان کرتا ہوں کہ یہ ہی وہ ہستی ہے جس کی تعریف و توصیف آسمانوں پر اللہ اور زمین پر یہ ساری مخلوقات کریں گی. اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء و یحمدہ الناس فی الارض. تو یہ تاریخ جو ہے، سیرت اور آپ کا میلاد اور مولود شریف، یہ ہماری تاریخ کا، ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا، ہماری ایڈمنسٹریشن کا، ہماری مینجمنٹ کا، یہ ہر جگہ کے موضوعات ہیں. اور ہمیں ہر جگہ جہاں جہاں کوئی جس انداز میں اپنی زندگی کے سفر پہ رواں ہے، وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اور آپ کے اسوہ سے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروئے دارزو، یا ز نور مصطفیٰ اوراں بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، کہ جہاں جہاں رنگ ہے، رنگینی ہے، رانائی ہے، خوشبو ہے، اور جہاں جہاں ایک ڈسپلن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، جہاں جہاں یہ زندگی کے آپ کو اچھے انداز اور اطوار نظر آئیں گے، تو آپ سمجھیں کہ وہاں کسی نہ کسی انداز میں
میرے آقا تاجدار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فیض، آپ کی نظر اور آپ کی رحمت کا کوئی نہ کوئی دائیا سوتا، چشمہ، قطرہ ساتھ اس رنگینی کو، اس رانائی کو، اس کریے کو، اس کوچے کو ضرور عطا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔